ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، اور ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی دعا مانگیں وہ ہماری دعا پوری ہو اور ہم ہر حال میں خوش خرم رہیں، اور یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں، ہمارے نیکیوں کے درجات بلند کر دیے جائیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کثرت ہو، اور ہم جو بھی دعا مانگیں وہ ہر حال میں قبول کی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو جو چیز ہم وہ اپنا لیں تو اس کی وجہ سے ہماری ہر دعا پوری ہو، ہمارے گناہ بھی مٹا دیے جائے، اور ہمیں قیامت کے دن بھی سرخروئی کا سامنا ہو اور اللہ تعالیٰ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور وہ ایسا وظیفہ ہے کہ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وظیفہ انسانوں کو بھی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ وظیفہ ہے کہ جو اللہ خود بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی وہ کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ وظیفہ اس کے بارے میں سورۃ احزاب میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور اس کے ساتھ خوب سلام پڑھو۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں یا ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا ہمیں حکم دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن جب باری آئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے رسول کا ذکر کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو۔ تو یقیناً یہ وہ وظیفہ ہے درود شریف کا کہ جس کے پڑھنے سے ہماری خطائیں بھی معاف ہوں گی، ہمارے درجات میں بھی بلندیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھے گا، اور قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور ہم جو بھی دعا مانگیں گے وہ ساری کی ساری دعائیں اگر ہمارے حق میں اچھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا جو بغیر درود کے مانگی جائے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لیکن وہ دعا کہ جس کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بکثرت دعا مانگتا ہوں تو میں اس دعا میں آپ کے لیے کتنا درود شریف مقرر کروں، یعنی کتنا پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا جتنا تم چاہو پڑھو۔ تو کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں 1/3 پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن اگر اس سے زیادہ بھی چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو کہا کہ چلو یا رسول اللہ آدھا وقت میں دعا میں لگا دوں اور آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں تو کیا بہتر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن اگر اس میں بھی زیادتی کر دو گے تو تمہارے لیے ہے۔ تو پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر میں جو ہے نا اپنے سارے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دوں اور 2 حصوں میں آپ کی ذات پر درود پڑھوں اور 1 حصے میں اللہ سے دعا مانگوں تو کیا کافی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر اس میں اور زیادتی کر دو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں ہر وقت بس آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی کفایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی قبول ہے، پسند ہے، اور یہ وہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، اور یقیناً جب ہم کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی مٹائے گا، ہمیں قرب بھی حاصل ہوگا، اور دنیا میں بھی ہمارے جب سلام اور درود لے کر فرشتے حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ پر درود پڑھا تو حضور کتنا خوش ہوں گے۔ اور جیسے آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ مجھ پر فرشتے تمہارے درود کو لے کر آتے ہیں، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے،
تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اس لیے کہ جب ہم وعدہ کرتے ہیں، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا، تو محبت اسی کے ساتھ کی جاتی ہے یا جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر بندہ کثرت سے کرتا رہتا ہے۔ تو جب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کا ذکر نہ کریں کثرت سے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت حضور سے ادھوری ہے یا ہماری محبت حضور سے سچی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم حضور کا ذکر کثرت سے کریں گے تو پھر ہمارا دعوی محبت بھی سچا ہوگا۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو ہمارا کثرت سے ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ روزانہ 1000 بار درود پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کم کرنا ہے تو صرف 500، یعنی کہ اس سے کم نہیں کر سکتے۔ اور بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ صبح میں بھی 300 پڑھنا چاہیے، شام میں بھی 300 پڑھنا چاہیے، بعض کے مطابق یہ ہے کہ 350 دن میں پڑھنا چاہیے، 350 رات میں پڑھنا چاہیے، اور کہا کہ کم سے کم 100 بار درود لازمی پڑھنا ہے۔ اور جب ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے، ہر وقت ہمارے لبوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ترانہ ہوگا، تو یقیناً ہمارے لبوں سے غلط بات نہیں نکلے گی اور ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے اور ہمارا ذہن غلط باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو یہ وقت وہ آئے گا کہ ہمارے لبوں سے گندی باتیں نکلنا بند ہو جائیں گی اور ہمارے جو ہے وہ ہماری طرف سے گناہ جو ہے نا صادر ہونا بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔